اس ٹائم اگر گورنر سندھ ایک عام آدمی جاننا چاہے کہ تنخواہ کتنی لیتا ہے، اس کی آفیشیل سیلری کیا ہوتی ہے، اور گورنر سندھ کے بعد جب آپ ریزائن کریں گے یا بیک ہوں گے تو آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان سے کیا کیا ملے گا؟ دیکھیں، ایک تو جو شخص بھی یہاں آئے وہ یہ سوچ کے نہ آئے کہ اس کو تنخواہ کیا ملے گی، صحیح، وہ یہ سوچ کر آئے کہ وہ لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، عوام کے لیے کیا کر سکتا ہے. کیونکہ یہ جو منصب ہے یہ تنخواہ والا منصب نہیں ہے، یہ اس صوبے کا آئینی سربراہ، اس صوبے کا جو اللہ نے یہ مقام اور منصب ہے، یہ سب سے بڑا عہدہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ اسلام کی طرف دیکھیں تو وہاں بھی جہاں ذکر آئے گا آپ کو وہ گورنر کا آتا ہے، کہیں چیف ایگزیکٹو کا نام نہیں لکھا ہوتا. تو یہ جو وہ منصب ہے، تو میں اسے تنخواہ کی نظر سے نہیں دیکھتا، تنخواہ تو ہو یا نہ ہو. پتہ ہے بڑا انٹرسٹ نہیں، لیتی ہے عوام کو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں تنخواہ کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر، تو آپ نے لوگوں کی تنخواہیں بڑھانی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے میں نے ایک اقدام کیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو خط لکھا ہے کہ لوگوں کی تنخواہ کم سے کم 50,000 ہونی چاہیے، کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ تو جس کی سیلری ہے وہ اور بڑھے، لیکن کم سے کم 50,000 ہو. اور جو بے روزگار لوگ ہیں ان کے روزگار کے لیے ہم کچھ کام کریں. ویسے آپ کا سوال تھا تو میری تنخواہ 70,000 روپے ہے یا 72,000. اچھا، 70,000 روپے، 72,000 آفیشلی ان آفیشلی میرے پاس کچھ نہیں. ان آفیشلی تو سر آپ بزنس مین آدمی ہے پہلے سے. اللہ تعالیٰ نے سیلری مجھے ملتی ہے، یہ سیلانی اور جے ڈی سی میں جاتی ہے، ایک مہینہ ان کے پاس، ایک مہینہ ان کے پاس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا. ارننگس، پیسہ کمانا کوئی برا فیل نہیں. ایک اگر آپ حق حلال سے اب کسی کا حق نہیں مان رہے تو آپ ارب پتی کھرب پتی ہو یار، دنیا تالیاں بجائے گی. تو آپ ماشاءاللہ ایک کامیاب بزنس مین ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے ارننگس کی، جیسے آپ نے کہا کہ میں سیلری لوں یا ادھر ادھر سے کوئی. تو گورنر سندھ کے جو بڑے خاص اقدامات ہوتے ہیں، جو مطلب آپ سمجھ لیں جو ان کے ماتحت کام ہے، وہ کون کون سے؟ دیکھیں، پہلے تو بہت سارے تھے جو ٹاپ آف دا لائن ہے. پہلے تو سی پی ایل سی، یونیورسٹیز، ساری چیزیں گورنر کے انڈر میں تھیں. لیکن جب سے میں نے اس منصب پر میں آیا ہوں، یہاں بیٹھ کر میں نے ایک چیز کا اندازہ کر لیا کہ اگر لوگوں کے آپ نے کام کرنے ہیں تو وہاں آپ کو اختیار کی نہیں، کردار کی ضرورت ہے. واہ. اور آپ کو ارادے کی ضرورت ہے اور نیت کی. باقی اختیارات بہت ہیں، ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا حکمرانوں کو وہ اختیارات کا رونا روتے ہیں، لیکن میں یہاں آپ کے اس چینل پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ اختیارات ہی اختیارات ہیں آپ کے پاس. بالکل، اگر آپ لوگوں کے کام کرنا چاہتے ہیں. صحیح. اگر آپ ذاتی کام کرنا چاہتے ہیں یا ذاتی کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو وہاں ضرور اختیار نہیں ہوتے جس کے لیے رونا رویا جاتا ہے کہ میرا پلاٹ الاٹ نہیں ہو رہا، میرے کہنے سے سندھ بلڈنگ کا نقشہ پاس نہیں ہو رہا. لیکن اگر ایک عام آدمی کی گلی کا پرابلم ہے اور ایک عام شخص جو آپ کا شہری ہے اس کے بجلی، گیس، پانی کے ایشوز ہیں، تو آپ جس وقت چاہیں ایم ڈیز کو کال کر سکتے ہیں، آئی جی پولیس کو کر سکتے ہیں، سب آپ کی ایک کال پر ہوتے ہیں. تو پھر کہاں ہیں جو اختیار نہیں ہے؟ صرف اختیار اور کردار وہ ہے کہ آپ ان سے کام کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کا کام کہہ رہے ہیں، عوام کا کام کہہ رہے ہیں جس میں آپ کا ذاتی انٹرسٹ نہ ہو، وہ سارے کام ہو جاتے. اچھا گورنر صاحب، اس ٹائم آپ وزیر اعلیٰ سندھ کا مراد علی شاہ، ان کے کاموں سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، کچھ کام انہوں نے بہت اچھے بھی کیے ہیں، جس میں ہیلتھ سیکٹر کے اندر انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، جس کی میں ہمیشہ برملا سب کے سامنے تعریف کرتا ہوں. لیکن بہت ساری چیزوں میں ان کو بھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. مثلاً بہت سارے مسائل ہیں اس شہر کے اندر. لوگ اسٹریٹ کرائم کے اوپر جو ہے بہت زیادہ ایشو اٹھا رہے ہیں. اگلا سوال ہی اٹھا دیا. روزانہ آپ کسی نہ کسی گھر میں کسی بچے کی لاش آ جاتی ہے موبائل چھیننے پر. اور پھر آپ یہ دیکھیں، آپ نے 300 روپے درجن کیلے کا ریٹ، 600 روپے کلو آپ نے سیب دیکھا ہوگا، 800 روپے دوسرا فروٹ دیکھا ہوگا. یہ تو مافیا کر رہی ہے نا. لیکن نہیں، اس کی مثال میں دے رہا ہوں کہ کل 1000 روپے کے لیے 1 درجن لوگ شہید ہو گئے. جو فیکٹری کے اندر 1000 روپے کیش بانٹا جا رہا تھا، تو اس میں 1 درجن لوگ جو ہیں وہ کل شہید ہو چکے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس طرح سے 1000 روپے کے لیے لوگ شہید ہو رہے ہیں تو یہ بھی المیہ ہے، اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اور یہ صوبے میں جو ایگزیکٹوز ہیں ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے لیے وسائل پیدا کریں، نہ کہ مسائل پیدا کریں. اچھا، یہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارا میئر ہونا چاہیے، جماعت اسلامی کہتی ہے ہمارا ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں میئر کون ہو کیا، اور میئر کا بہترین نامینیشن کون ہے؟
دیکھیں مجھے اس دن خالد مقبول صدیقی بھائی کہہ رہے تھے کہ ہماری خیرات پہ جو چائے بن جائے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پھر بائیک آؤٹ کیوں کیا؟ تو ان کی وجہ بڑی معقول تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ڈیلیمیٹیشن اگر ٹائم پر ہو جاتی تو ہمارا ہی میئر ہوتا. تو یہ خالد بھائی کا خیال ہے. میں سمجھتا ہوں میئر وہ ہو جس کو عوام چاہتی ہے، عوام جس کو ووٹ دے، جو عوام کے لیے کام کرے وہ میئر بنے، اور کسی بھی جماعت کا ہو، کام کرنے کی بات ہے بس ساری. اچھا گورنر صاحب یہ بتائیے گا، یہ ڈکیتوں کو آج کل پکڑ کے عوام جلا بھی رہی ہے، مار رہی ہے، برہم ہوئی بھی ہے، تپی بھی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ عوام جو قانون ہاتھ میں لے رہی ہے لیکن تپی ہوئی بھی ہے، وہ بھی ایک جسٹیفائڈ ہے، ان کا بھی کوئی بھائی بہن کوئی ابا مرا ہے کسی ڈکیت کے ہاتھ، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ عوام صحیح کر رہی ہے؟ دیکھیں قانون تو کسی کو بھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن یہ تو چھوٹے ڈکیت ہیں. ان بڑے ڈکیتوں کا کیا کریں جو پورا شہر ہی لوٹ کے کھا رہے ہیں، پورا صوبہ کھا رہے ہیں، پورا پاکستان کھا گئے. بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں اس میں، خاص طور پہ کراچی میں جو کرائم ہو رہا ہے. ایک تو بے روزگاری جو ہے وہ بڑی وجہ ہے کہ لوگ کرائم میں ملوث ہو رہے ہیں، اور دوسری بڑی وجہ ان لیگل امیگرینٹ جو آپ کے ہاں دوسرے ملکوں سے آ جاتے ہیں بارڈر کراس کر کے، خاص طور پہ جو غیر مقامی لوگ، اور وہ آنے کے بعد یہاں ان کو پھر اسلحہ بھی مل جاتا ہے اور وہ پھر یہاں ڈکیتیاں کرتے ہیں. تو اس پر بھی بڑی کام ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کیسے سرحدیں پار کر کے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ کراچی ہی ان کو ایک ایسا شہر نظر آتا ہے جو انہوں نے اپنی بستیاں بھی بنا لی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے گورنر صاحب یہ سراب گوٹ سے جو بسیں آ رہی ہیں یہ صحیح طریقے سے چیک ہو رہی ہیں؟ کراچی میں آسانی سے ایکسیس مل رہا ہے سب کو مل رہا ہے، جو بھی آنا چاہے وہ آ جائے، اور اس میں تھوڑی سی سختی ہونی چاہیے، بہت زیادہ ہونی چاہیے. NIC اور سب کچھ پوچھا جائے کہ بھائی کیوں آ رہے ہو، کراچی کی آنرشپ ختم ہو گئی ہے نا. جب تک آنرشپ کوئی نہیں لے گا، کراچی کی حدود کے اوپر نظر نہیں رکھے گا اور کراچی کو اون نہیں کرے گا، یہ مسائل اور بڑھتے جائیں گے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو کراچی کے اصل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنے آپ کو منظم کرنا چاہیے، اور وہ آگے آئیں اور لوگوں کو ریلیف دیں بیسکلی جو ہے.